السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے کافی کچھ بتایا ہے۔ مثلاً 2 جگہ پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی نرم دل کے مالک تھے، ایک بہت پیار کرنے والی شخصیت اور ایک رحم دل انسان۔ یہ سورہ توبہ میں ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کی اسٹڈی کریں تو آپ کو ان کی شخصیت کا ایک جو پہلو نظر آئے گا، وہ ایک بہت ہی متجسس شخصیت یہ تھے، یعنی کیوریس پرسنالٹی تھے، کیوریاسٹی بہت کرتے تھے۔ مثلاً کبھی وہ آسمانوں، کبھی وہ ستاروں کی طرف دیکھ کر سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن پھر اسے غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سورہ انعام میں۔ پھر کبھی وہ چاند کو چمکتا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، یہ بھی سورہ انعام میں ہے۔ صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ وہ سورج کو نکلتا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تجسس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہے، لیکن بالآخر اسے بھی غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کیوریاسٹی بہت تھی ان میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نبوت کے بعد بھی ان کی کیوریاسٹی ختم نہیں ہوئی، ان کا تجسس ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مردہ زندہ ہوتے دیکھنے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ایمان تو ہے، لیکن اے اللہ میرے دل کو سکون آ جائے گا، سورہ بقرہ میں، سبحان اللہ۔ پھر وہ 4 پرندے جو ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھنے والا واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو زندہ ہو کر ان کے پاس بھاگتے چلے آتے ہیں، سورہ بقرہ میں۔ جو سب سے خوبصورت بات آپ کو اس میں نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے تجسس کے حوالے سے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھا دی تاکہ اسے پورا یقین آ جائے، سورہ انعام میں۔ تو آپ امیجن کریں کہ انہوں نے کیا کیا مخلوقات دیکھی ہوں گی جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ حضرت یہ عبد الرحمن بن عائش ایک تابعی تھے، انہیں یہ بات ایک صحابی نے بتائی کہ ایک مرتبہ ہم صبح کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ ایک حیرت انگیز سی خوشی اور چمک نظر آ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کو دیکھا، اپنا ایک خواب سنایا کہ آج رات میں نے اپنے رب کو سب سے بہترین شکل میں دیکھا اور میں نے کہا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان اس طرح رکھا کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اس وقت آسمانوں اور زمین کی ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ اور یہاں تک بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی وہی آیت تلاوت کی کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات دکھا دی تاکہ اسے پورا یقین آ جائے۔ اب امیجن کریں کہ حضرت ابراہیم کو کون کون سی مخلوقات دکھا دی گئی ہوں گی۔ امیجن کریں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کچھ دیکھ لیا ہوگا کہ جس پر انہیں اتنا یقین دلا دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو اس رات کے لیے سورہ نجم میں بالخصوص ایک آیت آئی، ایک ایسی آیت جو 6 اور 7ویں آسمان کے ری علم کے حوالے سے ہے۔ سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کے قریب اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھ لیں، سورہ النجم میں ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر وہ جگہ جہاں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو بھی دیکھا تھا، ایک ایسے نبی کے جو نشانیوں کے بارے میں بہت متجسس ہوا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پیٹرن یہاں بھی بریک نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کے بیٹھنے کے پوسچر پر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ایک مطمئن شخص اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھا ہو۔ یاد ہے انہوں نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی بڑی نشانی دکھا دے تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ اور اس وقت بڑی بڑی نشانیوں والی جگہ پر وہ کیسے پرسکون اور ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت کے ایک خاص پہلو سے آپ کو نظر آئے گا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تعریف کی ہے کہ ابراہیم ایک بہت نرم دل انسان تھے اور ایک مخلص دل والے شخص تھے، لہٰذا 7ویں آسمان کے اوپر انہیں ایک ایسا چارج دیا گیا جیسے واقعی ایک نرم دل والا انسان ہی
کر سکتا ہے۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں معراج کی رات کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو اس وقت ان کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ یہ ان بچوں کی روحیں تھیں جو بہت چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی روحیں ایک بہت ہی نرم دل نبی کے پاس ساتویں آسمان پر کھیلنے چلی جاتی ہیں۔ وہ نرم دل نبی جو اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد پرسکون ہو کر بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے چراغوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔